بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو روز رات کو پڑھ کر سویا کرتے تھے، اور اس سورت سے اس میں جادو کا ذکر ہے اور بہت سی چیزوں کا ذکر ہے جو میں اب آپ سے بیان کروں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں گے، اور اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہی ہیں۔ میں بھی اس سورت کو رات کو بستر پر لیٹ کر ضرور پڑھتی ہوں، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو لازمی پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی اس سورت کو ضرور پڑھا کریں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اس آیت کی پہلی آیت میں سورت کی فرمایا گیا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ پناہ مانگنے والے میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی دور فرماتا ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو، نیز جس طرح رات تاریک میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح مجبور و لاچار لوگوں کی دعاؤں کا ان کے قبول ہونے کا وقت ہے، تو اس آیت سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی ہے۔ پھر اس کی دوسری صورت میں بیان کیا گیا ہے اس کی تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ جاندار ہو یا بے جان ہو، مکلف ہو یا غیر مکلف ہو۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے، جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہمیں بری چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا کافی ہے۔ پھر اس کی تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، جب یہ ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی آپ سے حدیث بیان کر رہی ہوں میں۔ یعنی اس سے مراد ہے مہینے کے آخری راتیں ہیں، جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کی آیت میں فرمایا گیا ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے جو جادو کرتی ہیں، جو ڈوروں میں گرا لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے، اور یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمارے نبی کی سنت بھی ہے اور اس میں بہت شفا ہے۔ اور میں بھی جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے تو میں یہی دعا پڑھ کر، یہی آیت، یہی سورت پڑھ کر دم کرتی ہوں اپنے اوپر بھی، یہاں تک کہ جب کبھی سر میں درد ہے یا بخار کی کیفیت ہے یا کوئی بھی تکلیف ہے تو یہ سورتیں پڑھ کر دم کریں تو اس میں واقعی بے شک اس میں شفا ہے۔ اور حضرت عبید بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پڑھ کر ان پر دم کر دیا کروں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی ہے تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی۔ پھر وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسروں کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرتا ہے، یعنی حاسد سے بطور خاص یہودی مراد جو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے، یا خاص لبید بن عاصم یہودی، اور عمومی طور پر ہر حاسد کے لیے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ یعنی لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے روز اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ حسد بدترین صفت ہے اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے۔ حسد کے مقابلے میں رشک ہوتا ہے، وہ یہ کہ جس میں اپنے لیے اس نعمت کی تمنا ہوتی ہے اور دوسرے کے پاس ہے لیکن دوسرے سے چھن جانے کی تمنا اس میں نہیں ہوتی۔ اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جادو اور حسد بدترین جرائم اور گناہ ہیں، اور عام شروں کے بعد ان کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا ہے۔ تو اس صورت کو ضرور پڑھا کریں، اس صورت کی تلاوت کیا کریں۔ یہ ان تمام چیزوں سے، جادو سے، حسد سے اور بہت سی چیزوں سے ہم اس آیت، اس صورت کو پڑھنے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جادو کے شر سے، بری چیزوں کے شر سے، اچھی اور بری چیزوں کے شر سے، ہر بری بلاؤں سے، آفات سے، تمام سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔